تو حج کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے. خاص مہینوں میں، خاص مقام پر، خاص لباس میں، خاص طریقوں پر ادا کیا جاتا ہے. اس کے فائدے اور اسباب پھر آگے کئی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. اس وقت پہلے میں حج کا جو طریقہ ہے اس کو شروع سے آخر تک مختصراً بیان کروں گی. اس کو لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جہاں کوئی اہم نقطہ آئے تو ہلکا سا کوئی آپ مارک کر لیں، ورنہ نہیں. ان آیات کا آخر میں پھر خلاصہ کروں گی، یعنی تفسیر کروں گی، لیکن اس سے پہلے حج کا ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے تازہ ہو جائے. ایون اگر آپ کر بھی چکے ہیں یا جانتے بھی ہیں تو ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ جو آیت جس موقع کی مناسبت سے ہے اس کو پہچان سکے. کیونکہ دوبارہ جب میں آیات کی تفسیر پر آؤں گی تو میں ان مواقع کی نشاندہی بھی کرتی چلی جاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. حج مبرور یعنی جو پورے مناسک کی صحیح پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اللہ کی خاطر، اس کی جزا جنت ہے. ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے، یعنی عبادات میں. خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی حج پر جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو بھی اس کو حج کا پورا ثواب مل جاتا ہے. استطاعت رکھنے والوں پر حج کرنا فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہیے. حج کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، یعنی اس کے بہت سے مقاصد ہیں اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں. یعنی محض یہ ایک ریچول یا ایک عبادت ہی نہیں، اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر بحیثیت ایک انسان کے اور بحیثیت ایک اسلامی معاشرے کے فرد کے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات کا یہاں وجود ایک خاص کانٹیکس میں بھی ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے اصل مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرنے میں جو چیزیں مددگار ہیں ان میں سے ایک حج بھی ہے. حج کے بہت سے مقاصد اور فوائد ہیں اور یہ ہر مالدار، آزاد، عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. لیکن سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا محرم کا ہونا ضروری ہے. حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں. میقات وہ حدود ہیں جن سے آگے جانے کے لیے سفر حج میں احرام ضروری ہوتا ہے. اگر خواتین حالت حیض میں ہوں تو بھی میقات سے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے. بیرونی دنیا سے آنے والے حجاج عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. لوکلز جو ہیں وہ افراد کی، اور عموماً جو مملکت سعودی عرب سے باہر کے لوگ ہیں وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں جو حج تمتع کہلاتا ہے، یا قران جو ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ. ان تین کی اقسام کا فرق انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، سورۃ الحج میں بھی یہ مضمون دہرایا جائے گا. اس کے لیے ایام حج سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے گا، یعنی حج تمتع کی صورت میں. خواتین اگر حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ نے کیا تھا. جب سب لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں صرف حج کر کے چلی جاؤں گی، میں بھی اسی سفر میں عمرے کا فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے پھر سارے قافلے کو ان کی خاطر روک دیا تھا.
اور ان کے بھائی کو ان کے ساتھ تنیم تک بھیجا جو حرم کی حدود سے باہر ایک جگہ ہے جہاں آج کل مسجد عائشہ کے نام سے مسجد بھی موجود ہے. وہاں سے وہ دوبارہ احرام پہن کر آ کر عمرہ کر کے پھر ساتھ واپس گئی تھی. یعنی نیکی کرنے میں عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا. خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہی ہوتا ہے جو وہ عام طور پر گھر سے نکلتے وقت پہنتی ہیں بشرطے کہ پردے کی شرائط پوری کرتا ہو. خواتین حالت احرام میں زیور، گھڑی، اینک وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں لیکن چمکنے والا زیور نہ ہو تو بہتر. نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں. عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید سفید کپڑے ہی پہننا ضروری ہے احرام کے لیے، تو ایسا نہیں. بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے جو گھر میں عام طور پہ ہم پہنتے ہیں، اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن خوشبو اور میک اپ کا استعمال درست نہیں. اسی طرح بال کاٹنا بھی منع ہے. خواتین کے احرام میں سلا ہوا نقاب اور دستانوں کا استعمال ممنوع ہے. سلے ہوئے نقاب کی بجائے خواتین ایسی اوڑھنی اوڑھ سکتی ہیں جسے بوقت ضرورت چہرے کے سامنے کیا جا سکتا ہے. ایسے میں اگر وہ چہرے کو چھو بھی لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کسی حدیث سے کپڑے کے چہرے پہ لگنے کی ممانعت نہیں آئی، سلے ہوئے نقاب کی بات آتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی. قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے. جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو ہم کھول لیتی. حالت احرام میں سر اور بدن پہ خارج جائز ہے، لیکن جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا اور کسی کو تکلیف دینا منع ہے. احرام کی نیت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا پسندیدہ ہے. تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. تلبیہ یعنی یہ الفاظ اس وقت تک پڑھے جائیں گے جب تک کہ طواف شروع نہ ہو جائے. حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ کہنا مسنون ہے. یہ دعا جس کا معنی ہے اے اللہ ایسے حج کی توفیق دے جس میں نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت. مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے. جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا کریں، قبولیت دعا کا وقت ہے. کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ کر حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے. ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے. یاد رکھیے حج میں نہ تو حجر اسود کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کی، بلکہ عبادت تو اس گھر کے رب ہی کی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. طواف کے لیے باوضو اور نجاست سے پاک ہونا شرط ہے. اگرچہ طواف کی ابتدا حجر اسود کو چومنے سے ہوتی ہے، لیکن اگر رش ہو یا بھیڑ ہو اور چومنا یا ہاتھ لگانا دشوار ہو تو حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے. بعض لوگ اس لکیر پر جس سے حجر اسود کی نشاندہی ہوتی ہے کافی دیر کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے طواف کے فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں. اس سے رکنا چاہیے، فوراً اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہیے. اس جگہ پر رک کر دوسروں کو اذیت دینا اور خاص طور پر خواتین کا مردوں میں اس وقت گتھم گتھم ہونا درست نہیں. حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی کو چھونا بھی، یہ بھی ایک کارنر ہے بیت اللہ شریف کا، اس کو چھونا مسنون ہے. اگر ممکن نہ ہو
تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض لوگ ہر کونے پہ اشارہ شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً اگر بھیڑ ہو اور مردوں سے ٹکرانے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ رکن یمانی کو نہ چھوا جائے. رکن یمانی کے بعد حجر اسود تک کی جگہ، یعنی رکن یمانی حجر اسود سے پچھلا کارنر ہے، تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ کی جگہ پر خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑھنا مسنون ہے. اس کے علاوہ طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، دعائیں اور اذکار کرنا چاہیے. اگرچہ گفتگو کی اجازت ہے لیکن سوائے شدید ضرورت کے گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمی جمار اور بیت اللہ کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہذا دوران طواف کم سے کم بات کرو. یعنی یہ طواف بھی ایک طرح سے نماز ہے جس میں ضرورتاً بات کی جا سکتی ہے مگر پسندیدہ نہیں. بیت اللہ کا طواف دن اور رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. دوران طواف اگر شرعی عذر کے باعث طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے، یعنی وضو ٹوٹ جائے، تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر کو شمار کر کے، یعنی اگر 3 ہو گئے مثلاً، تو صرف باقی چکر پورے کیے جائیں گے. نماز میں تو ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آپ 2 رکعت کے بعد وضو اگر دوبارہ کرنا پڑے تو نئے سرے سے آپ پہلی رکعت سے شروع کریں گے. تو طواف آپ اسی چکر سے جہاں سے چھوڑا تھا دوبارہ شروع کر کے طواف مکمل کر لیں گے. حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، لہذا حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے گا. حتیم وہ آدھی دیوار ہے بیت اللہ کی جو پہلے اس کے اندر ہی شامل تھی، یعنی اس کی وہ چھت تک تھی اور وہ اس کمرے کا حصہ تھی، لیکن بعد میں قریش جب تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کو اور ان کے پاس سامان تعمیر کم ہو گیا تو یہ حصہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خود خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا. تو کوئی شارٹ کٹ لے کے اس کے اندر سے گزر کے طواف نہ کرے بلکہ اس کے باہر سے طواف ہوگا، یعنی اس وال کے باہر سے. طواف ختم ہونے پر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جائے، ورنہ پوری مسجد میں جہاں جگہ ملے 2 نفل ادا کر لیے جائیں. اس میں کوشش ہو کہ مردوں کے مخصوص حصے میں نماز نہ ادا کی جائے بلکہ عورتوں کے لیے جو حصے نماز کے لیے مخصوص ہیں وہیں پر یہ نفل پڑھ لیے جائیں، خواہ وہ مقام ابراہیم سے کتنا بھی دور ہو، نماز ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی. طواف ختم ہونے پر زمزم پینا مسنون ہے اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالا جا سکتا ہے یا جسم پر بھی. زمزم پینے سے قبل دعا مانگی جائے کیونکہ یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے. زمزم کا پانی پینے کے بعد صفا و مروہ کی طرف جا کر سعی کی ابتدا کرنی چاہیے. سعی حج یا عمرے کا رکن ہے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سعی صفا سے شروع ہوگی، مروہ تک 1 چکر ہوگی، مروہ سے صفا تک دوسرا، اور یوں 7 چکر مکمل کر لیے جائیں گے مروہ پہ ختم ہو کے. صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آئے، لیکن اب تو اتنی پلرز اور آگے رکاوٹیں ہیں کہ عموماً نظر آنا مشکل ہوتا ہے. اگر نظر نہ بھی آئے تو اس رخ پہ کھڑے ہو کر یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی. صفا اور مروہ کے درمیانی حصے میں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے مگر عورتیں اپنی عام رفتار سے ہی چلیں گی. کسی عذر کی بنا پر سواری پر بھی سعی کی جا سکتی ہے، آج کل ویل چیئرز عام دستیاب ہیں. سعی کے دوران بھی کثرت سے دعائیں، تسبیح اور تحلیل کرنی چاہیے، حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنی چاہیے، دروشی پڑھنا چاہیے.
اور بھی جو اللہ کا ذکر ممکن ہو کرے انسان. قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے. سعی کے دوران باوضو ہونا شرط نہیں ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وضو نہ رہے تو سعی ہو سکتی ہے، جبکہ طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا. سعی کے 7 چکر مکمل ہونے پر احرام کھول دیا جائے گا. اس موقع پر خواتین صرف 1 یا 2 پور انگلی کے برابر بال کاٹیں. اور احرام کھولنے کا مطلب یعنی نیت میں یہ ہوگا کہ اب ہمارے مناسک عمرے کے پورے ہو گئے. اور ایسے میں خواتین 1 پور یا 2 پور کہیں سے بھی بال کاٹ سکتے ہیں. سارے بالوں کی ٹرمنگ ضروری نہیں ہے، ساری جگہوں سے لینا ضروری نہیں. کسی ایک حصے کی بھی ایک لٹ نکال کے اس میں سے کاٹ سکتے ہیں. اور بال مردوں سے الگ ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو کر کاٹے جائیں، نہ کہ بالوں کی نمائش. عمرہ مکمل ہونے پر جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. عمرے کی ادائیگی کے بعد ایام حج تک قیام مکہ کے دوران اگر آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں، خصوصاً خواتین. اس موقع پر کیونکہ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس لیے عورتیں بھی جب وہاں جا کر نماز پڑھتی ہیں تو پھر انہیں طریقہ بھی آنا چاہیے کہ امام کے پیچھے نماز کیسے ادا ہوگی. اس موقع پر کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھیں، خصوصاً صف بنانے کا اور امام کی پیروی کا، کہ اس سے پہلے سر نہ اٹھائیں وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی دور کھڑا ہے تو خود جڑنے کی کوشش کریں، صفیں برابر ہوں، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کے قیام کا حصہ ہے. نماز میں امام سے پہلے نہ رکوع اور نہ سجدے کی طرف جائیں اور نہ ہی سر پہلے اٹھائیں. ہر سٹیپ پر امام کی اقتداء لازم ہے. اسی طرح حرم پاک میں فرض نماز کے بعد عموماً نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. چونکہ خواتین وہاں موجود ہوتی ہیں اس لیے اگر وہ بھی نماز میں شریک ہونا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، ثواب کا کام ہے. کیونکہ آپ خصوصی طور پر اس نیت سے نہیں گئے لیکن موجود ہیں تو وقت سے فائدہ اٹھائیں. آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ آپ کا جنازہ رکھا ہو تو جتنے بھی لوگ ہیں کم ہوں. تو اسی طرح اگر آپ دوسروں کے لیے اٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کرے گا. کیونکہ جو کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو ایسے میں پھر نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. ویسے انڈو پاک کی خواتین کے علاوہ تقریباً تمام خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور میت کی بخشش کی مسنون دعا بھی یاد کر لی جائے تو بہتر ہے. اب ایام حج کیا؟ یہ تو تھا عمرہ. ایام حج، حج تمتع کی آپ نے نیت کی، اپنے گھر سے جب چلے تو پہلے عمرے کی نیت کریں گے. ارادہ حج کا بھی ساتھ ہے لیکن پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا. اب آپ آرام سے مسجد میں جائیں آئیں عبادت کریں. اب آپ کا حج 8 ذو الحج کو شروع ہوگا، یعنی ایام حج اب شروع ہو رہے ہیں جن میں سب سے پہلا دن 8 ذو الحج جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ترویہ کا معنی ہوتا ہے اونٹوں کو سیراب کرنا. تو اہل عرب حج پہ جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلا لیتے تھے کہ آئندہ 8 دن اگر ان کو پانی نہ بھی ملے تو کام چل جائے. آج کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ گاڑیوں کو خوب پیٹرول سے سیراب کر لیتے ہیں، یعنی خوب اس میں پیٹرول بھر لیتے ہیں. تو ایام حج ذو الحج کی 8 تاریخ کو شروع ہوتے ہیں جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اس روز آپ اپنی رہائش گاہ سے اپنے ہوٹل وغیرہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں اور ساتھ ہی تلبیہ شروع کر دیں. بہترین حج اس کو شمار کیا گیا جس میں تلبیہ کی کثرت. اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک پکارنا. یعنی اب آپ کا سب سے بہترین ذکر حالت احرام میں کیا ہوگا؟ تلبیہ. کیونکہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں نا یہاں سے جانے سے پہلے کیا آپ بتائیے کہ وہاں کیا خاص کام کرنا چاہیے. تو کوئی ایک خاص کام نہیں، مسنون طریقے پر عمرہ یا حج ادا کرنا ہی خاص کام ہے. کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جس جگہ جو دعا مانگی اس جگہ وہ دعا پڑھنا خاص کام ہے. اور جو کام جس وقت جس دن جس موقع پر جس طریقے سے کیا وہی کرنا خاص کام ہے. کوئی ایک خاص کام نہیں ہے حج میں یا عمرے میں. تو ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچے.
وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا کریں. یہ مسنون طریقہ ہے. اگر لوگ لیٹ ہو جائیں، بعض اوقات گاڑی نہیں ملتی یا رش میں لوگ پھنس جاتے ہیں تو ظہر نکل جاتی ہے یا عصر بھی لیٹ ہو جاتی ہے، مغرب تک پہنچتے ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں یہاں ادا کی تھی. خواتین حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی خواتین بار بار پوچھتی ہیں کہ اگر ہمیں پیریڈز ہوں تو ہمارا حج کیسے ہوگا. سب کچھ ہو جائے گا، صرف طواف نہیں کرنا، اور طواف آپ پاک ہونے کے فوراً بعد کر سکتے ہیں. اگلا دن 9 تاریخ ہے. 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. 8 تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الترویہ. 9 تاریخ کیا ہے؟ یوم عرفہ. سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانگی ہوگی. مکہ سے آپ کہاں آئے؟ منا آئے. منا سے اب آپ کہاں جائیں گے؟ عرفہ کی طرف جائیں گے. مکہ سے منا کب آئے؟ 8 کو. پھر یہاں رات گزاری، صبح نماز فجر پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد یہاں سے چلے عرفہ کی طرف آئے. 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانگی ہوگی. راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ تکبیرات بھی. یہ خاص ذکر ہے اب راستے کا. زوال آفتاب کے بعد امام کا خطبہ ہوتا ہے. پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اس روز میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد سے لے کر، زوال آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کو نہیں، کس کو؟ ڈھلنے کو، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مسنون عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی آپ نے، حتیٰ کہ آپ کا کوڑا گر گیا تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرا ہاتھ آپ نے کھڑا ہی رکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا زیادہ بہتر. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مسنون عمل کیا ہے. بہرحال وقوف عرفہ فرض ہے، کیونکہ حج نام ہی عرفہ میں حاضری کا ہے. اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا. اگر کوئی وہاں نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوا. اس کا کفارہ نہ فدیہ ہے نہ دم ہے، کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کرتا. وقوف عرفہ کے دوران زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر تلبیہ، تکبیر، مسنون دعائیں کثرت سے اللہ سے مانگنی چاہیے. آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آگ سے برات کا دن ہے، بخشش کا دن ہے. ہاتھ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، عزیزوں، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ اور انسانیت کی بھلائی کے لیے خوب خوب دعائیں مانگے. یہ وقت بہت اہم وقت ہے. اس کو صرف کھانے پینے اور آرام کرنے یا گپ شپ لگانے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ پہنچتے ہیں، وہ رش کی وجہ سے بعض اوقات ظہر کے بھی بہت بعد پہنچتے ہیں، پھر جا کے اپنے کھانے وانے بچھاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو نیند آ جاتی ہے، پھر آرام کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں مارے، چلو کچھ دعائیں پڑھی، اور پھر جانے کی تیاری گھنٹہ پہلے شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح اس قیمتی وقت کو ادھر ادھر کے شغل میں ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو اس وقت میں زیادہ سے زیادہ، یعنی کھانا بھی اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ جس کو کھا کے نہ سستی ہے، تھوڑی سی انرجی آ جائے، لیکن پورا فوکس عبادت کی طرف یہاں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں. کیا؟ بہترین کلمات جو اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے کہے وہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ دیکھیے کہ جو دعا سب انبیاء نے مانگی اور جو آپ نے مانگی اور جو اس دن کی خاص دعا بتائی گئی، جس میں مانگا کچھ نہیں گیا، اللہ کی تعریف اور توحید بیان کی گئی ہے. لیکن عموماً ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اصل عمل یہ ہے آج کے دن کا، یعنی اصل دعا. اس کے علاوہ جو چاہے مانگے، مگر سنت کا ایک عمل باقی ہمارے سارے عملوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ
کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. یعنی سال کے سارے دنوں میں یہ دن ایسا ہے جس کا پتہ بھی ہے کہ آج ہی کا دن ہے اور یہی موقع اور یہی وقت ہے، اور پھر بھی انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی. تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس سے زیادہ کسی دن لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوتے. سب سے زیادہ بڑی بخشش کا دن ہے وہ دن یا وہ وقت. آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر راتوں میں بہت بڑی رات ہے اور عرفہ کا دن دنوں میں بہت بڑا دن ہے، لیکن ہمیں رات کا تو پتہ نہیں چلتا وہ کون سی رات ہے، 25ویں ہے 27ویں ہے، لیکن یہ دن تو معلوم ہے. اسی لیے کیا کہا، الحج اشہر معلومات. یہ جو لفظ معلومات کا آیا ہے یہ کوئی معمولی لفظ نہیں. یاد رکھیے قرآن میں ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں ہے کہ جو ایسے ہی بس فیلنگ کر دی گئی ہو کہ چلو یہاں یہ، یعنی معلوم ہے. اس معلوم لفظ پر بھی توجہ رکھیے. مثلا لیلۃ القدر کی رات معلوم نہیں ہے آپ کو، مگر عرفہ کا دن معلوم ہے کہ آج ہی کا دن ہے. لہٰذا اس میں کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وقوف کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنی چاہیے. اگر کوئی شخص بیمار ہے، ویل چیئر پہ کھڑے نہیں ہو سکتا تو اس کا تو عذر ہے، وہ بیٹھ کے بھی مانگے. لیکن لیٹ کے آرام کرنا، سوئے رہنا، ادھر ادھر ہونا، یہ نقصان دہ ہے. اگرچہ حج ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا اس کا بھی، جو بے شک بے ہوش بھی رہا اور ادھر لیٹا، کیونکہ کوئی لوگ ان کو سن سٹروک ہو جاتا ہے یا نہیں برداشت کر پاتے وہ ساری شدتیں، تو بے ہوش بھی ہوئے رہتے ہیں. لیکن اگر انہیں وہاں پہنچا دیا گیا تو حج ان کا ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا. یوم عرفہ کا دن حجاج کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن باقی لوگ جو حج پر نہ ہوں ان کے لیے روزہ رکھنا اس دن کیا ثواب رکھتا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلے اور ایک اگلے. سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں. یہ ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس. وہاں عام طور پر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ لوگ رکے رہتے ہیں صرف اس انتظار میں، جیسے روزہ کھلنے کا انتظار ہوتا ہے نا. جب روزہ کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سائرن بجتا ہے یا کچھ، تو اسی طرح اس وقت بھی ایک یعنی آذان شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دور دراز جگہوں پر بھی ایک آواز آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نکل سکتے ہیں. تو لوگ ایسے چھوٹتے ہیں جیسے پانی کا بند توڑ دیا جائے تو ریلے بہنے لگتے ہیں. تو بالکل وہی منظر ہوتا ہے یہاں پر جس کا یہاں افیزو سے ذکر آیا قرآن پاک میں. اب 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے. یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں گی، یہ نہیں کہ وہاں سے گزر کے تو آپ منا میں ہی آ کے سوئیں. مزدلفہ کی تمام رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے اس کے کچھ حصے میں سونا مسنون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے. نماز فجر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک مشعر حرام کے قریب ہاتھ اٹھا کر خوب خوب دعائیں مانگے. اب وہاں پر مسجد ہے، یعنی مشعر حرام جو ہے اس کے قریب کھڑے ہونا افضل ہے. لیکن اگر آپ کو معلم نے وہ اتارا ہے دور تو پھر آپ چل چل کے وہاں پہنچیں گے تو مشکل ہوگی. اب جہاں ہیں بس یہ کہ مزدلفہ کے اندر ہے، وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں. یہ بھی مسنون عمل ہے، کھڑے ہو کر. بہت سی دعائیں ہم بیٹھ کے مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک مشعر حرام کے قریب خوب خوب دعائیں مانگے، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں. اب کون سا دن شروع ہو گیا؟ 10 تاریخ. یہ دن یوم النحر کہلاتا ہے، قربانی کا دن ہے. اس روز منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو رمی کی جاتی ہے. عقبہ کہتے ہیں پیچھے والے حصے کو، یعنی جو مکہ کے قریب آخری والا. پھر قربانی اور پھر بال کٹوائے جاتے ہیں، منڈوائے جاتے ہیں یا پھر کٹوائے جاتے ہیں. اگر اس ترتیب میں کچھ فرق بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں رخصت ہے. یعنی پہلے رمی کر لی یا بعد میں کر لی، یا پہلے قربانی ہو گئی اور بعد میں بال کاٹے، یا پہلے بال کاٹ لی اور بعد میں قربانی ہو گئی، اس میں سہولت ہے. اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کیا جاتا ہے. اگر بھیڑ اور رش کی وجہ سے سیم ڈے یا اسی دن آپ نہ طواف پہ جا سکیں، دن کو نہ جا سکے تو رات کو چلے جائیں، رات بھی نہ جا سکیں تو اگلے دن تک بھی آپ جا سکتے ہیں.
کیونکہ جتنے زیادہ رش ہو گیا تو اس میں بعضوں کا سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی کرنا ضروری ہے، تو اس میں رش نہ ہو. اور خواتین جو پاک نہ ہو وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک ٹھہر کر بعد میں طواف کر لیں. اگر آج آپ کسی وجہ سے طواف نہ کر سکیں تو اگلے روز یا اس کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے. خصوصاً خواتین اگر حالت حیض میں ہو تو آئندہ چند روز میں پاک ہونے کے بعد طواف کر سکتی ہیں. یاد رکھیے یہ طواف فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا اور اس کا کوئی کفارہ نہیں کہ یہ کہے کہ چلو دم دے دیں اور اس طواف کی معافی ہو جائے. یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک یہ طواف ہو نہ جائے تو مکمل طور پر احرام نہیں کھولا جاتا، عورت اپنے شوہر پہ حلال نہیں ہوتی، رفث کی گنجائش نہیں. 11، 12، 13 ذوالحج ایام تشریق کہلاتے ہیں. 10 تک کے مناسک ہو گئے. اب کیا ہے؟ ایام تشریق شروع ہو گئے. 11، 12 اور 13 یہ دن ذکر الہی کے دن ہیں. ایام تشریق کی راتیں منا میں بسر کرنا لازم ہے. دن کو اگر آپ مکہ میں بھی ہیں یا کہیں اور ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن رات آپ کو منا میں گزارنی ہوگی. کوئی شخص اگر 13 ذوالحج تک منا میں نہ ٹھہرنا چاہے تو 11 اور 12 کے دوران 2 دن ٹھہر کر واپس آ سکتا ہے. اسی کے بارے میں فرمایا من تعجل فی یومین، 11 اور 12. یومین سے مراد کیا ہے؟ 11 اور 12. فلا اسم علیہ، کوئی گناہ کی بات نہیں. ومن تأخر یعنی 13 کو بھی رک گیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اصل چیز ہے تقویٰ، کہ ٹھہرنا بھی اللہ کے لیے اور جلدی جانا بھی اللہ ہی کی خاطر. اس میں کوئی بڑائی نہیں پیچھے رہنے والوں کی اور کوئی برائی نہیں جلدی جانے والوں کی. اصل چیز خدا کا خوف ہے. ان دنوں میں، کون سے دنوں میں؟ 11، 12، 13 تینوں جمرات، جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ کو بالترتیب کنکریاں ماری جائیں گی. اولا کون سا ہے؟ جو جمرات کی طرف جاتے ہوئے پہلے نمبر پہ آتا ہے. وسطی جو سینٹرل، اور عقبہ جو پیچھے والا ہے، یعنی جو مکہ کی طرف ہے، قریب ہے. قریب سے مراد یہ کہ اینڈ پہ ہے. یاد رکھیے ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اکٹھی نہیں، الگ الگ، ایک ایک. اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھا جائے گا. بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے، یعنی نیابت ہو سکتی. بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی طرف سے. کنکریاں مارنے کے بعد اگر ایک طرف کو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے کے بعد طویل دعا بھی کی ہے. حج کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ حج کے دوران 3 روزے رکھے اور 7 گھر واپس جا کر، یہ 10 روزے قربانی کا عوض ہیں. اس کے ساتھ ہی حج کے مناسک پورے ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا ہے، جو کہ واجب ہے، لیکن حائضہ عورت کو اس کی رخصت ہے، یعنی اگر وہ نہ کر سکے تو بھی اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ مناسک جہاں جہاں ادا ہوتے ہیں وہ 4 جگہیں، 4 جگہیں اور 6 دن یاد رکھنے. 4 جگہیں کون سی؟ مکہ، منا، عرفات اور مزدلفہ، یہ مناسک کی جگہ. 6 دن کون سے؟ یوم الترویہ، عرفہ، نحر اور 3 ایام تشریق. ٹھیک ہے. حج یہاں مکمل ہوا. یاد رکھیے کہ مدینہ کی زیارت حج کا حصہ نہیں، وہ مناسک کے حج میں سے نہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ثواب کے موقع سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی کتنا اجر ہے؟ 1000 نمازوں کے برابر. مدینہ کی زیارت اس سفر میں کرنا، یعنی سفر حج میں، باعث سعادت ہے. مدینہ میں مکہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے.
مدینہ پہنچ کر مسجد میں باقاعدہ حاضری دینا، نمازیں پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، یعنی باغوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی وہاں آپ کا حوض ہوگا۔ کون سا؟ حوض کوثر۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل تحیت المسجد ضرور ادا کریں۔ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں 2 نفل پڑھ کر بیٹھیں۔ مدینہ منورہ میں جب روضہ رسول پر حاضری دیں تو اس وقت بہت صبر و تحمل سے کام لیں، چونکہ خواتین کے لیے اوقات کا دورانیہ کم ہوتا ہے، اس لیے عموماً بھیڑ ہوتی ہے۔ بے صبری کا ثبوت دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، نماز میں ایک دوسرے کے آگے سے گزرتے ہیں، پش کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں احترام لازم ہے۔ اس موقع پہ کثرت سے درودی پڑھیے اور شور شرابے اور ہنگامے سے پرہیز کیجیے اور ادھر ادھر کی گپ شپ سے، کیونکہ یہ بہت ہی ادب کا مقام ہے۔ کیونکہ اس جگہ پر آوازیں بلند کرنا اور شور کرنا اور ایک دوسرے کو اذیت دینا انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ سب کچھ جو حج کر کے کما کے وہ سب یہیں لٹا دیں لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے۔ جیسے آپ کی مجلس میں آپ کا ادب ضروری تھا، تو آپ کی مسجد میں بھی باادب رہنا بہت ضروری ہے۔ روضۃ الجنہ میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، دعا اللہ سے مانگنا ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگتے ہیں تو یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام پڑھیے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبر کے پاس بھی ان دونوں کو بھی الگ الگ سلام کیا جا سکتا ہے۔ سلام کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، قبر کی طرف سجدہ کرنے سے پرہیز کریں۔ مسجد نبوی میں حاضری کے علاوہ مسجد قباء جانے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاک ہو کر اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے اس کو عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں سفر حج سے متعلق ایک خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تاکہ ان آیات کا سیکوینس آپ کو سمجھ میں آئے۔